السلام علیکم ناظرین کرام، سیاسی حلقوں میں یہ بات بڑے زور و شور سے کہی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو این آر او دیا جا رہا ہے اور انہیں بیرون ملک بھجوانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور عمران خان نے بھی اس بات پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، لیکن ابھی کچھ شرائط طے نہیں ہوئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو فریق اپنی شرائط پر ڈٹا ہوا ہے تو بات اس کی پھر مانی جائے گی، لیکن بہرحال یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بیرون ملک بھجوانے کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ اڈیالہ جیل جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ عمران خان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ ان کو جو پس پردہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، اس ملاقاتوں میں بڑی پریشانی یہ تھی کہ یہاں سے لوگوں کو اٹک جانا پڑتا تھا، تو جن قوتوں کو ان سے ملاقاتیں کرنی ہیں اور بات چیت کرنی ہے وہ سارے کے سارے یہاں پر آ گئے ہیں واپس۔ وہ سارے کے سارے اسلام آباد میں موجود ہیں یا پی ڈی میں موجود ہیں، تو لہذا پر اب طے ہوا ہے کہ ان کے ساتھ یہی مذاکرات کیے جائیں، اور یہ بات بڑے شدت سے کہی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو اس بات کی پیشکش کی گئی ہے کہ وہ پارٹی کی قیادت سے دستبردار ہو کر بیرون ملک چلے جائیں تو ان کی جانوں کی خلاصی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ابھی تک کیسز نہیں چلے، التوا میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو سزائیں ابھی تک نہیں ہوئی۔ شاید کہ جب عمران خان کی رہائی ممکن ہو تو اس کی رہائی کے بدلے یہ لوگ بھی بری ہو، ان کو رہا کر دیا جائے، اور ابھی تک عمران خان کی طرف سے اس بات کی تردید آ رہی ہے۔ ان کے جو وکیل ہیں وہ یہ مزید سہولتیں مانگ رہے ہیں عمران خان کے لیے کہ جتنی سہولتیں اٹک میں تھیں وہ یہاں نہیں ہیں۔ پہلے تو عمران خان صاحب کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ مجھے پنڈی میں رکھو، اب پنڈی میں ان کو وہ جیل پسند نہیں ہے جس میں نواز شریف رہے ہیں، ان کو وہ کوٹھڑیاں پسند نہیں ہیں جن میں نواز شریف کو رکھا گیا ہے۔ خان صاحب کو تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے، اتنی جلدی گھبرا گئے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ذہنی طور پر تیار ہے کہ عمران خان کو این آر او دے دیا جائے، لیکن جو فریق گرا ہوا ہو وہ اپنی شرائط تو نہیں منوا سکتا پوری، اسے بالآخر ان لوگوں کی شرائط ماننی پڑے گی جو طاقت میں ہیں۔ تو طاقتور قوتوں کا تو یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے لیے اب پاکستان کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے، انہیں اس ملک کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر وہ یہ ملک چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کی پارٹی کا سوال پیدا ہوتا ہے قیادت کون کرے گا۔ تو اس بات کا تعین بھی کرنا ضروری ہوگا کہ who will be the chair and who will be lead، پارٹی کو کون لیڈ کرے گا۔ تو بڑے نام ہیں، اسٹیبلشمنٹ جس کی اپروول دے گی وہی پی ٹی آئی کی قیادت کرے گا۔ فی الحال تو شاہ محمود قریشی کے خلاف بھی مقدمہ بن گیا ہے اور ان کے خلاف بھی پردہ جرم عائد کی جا رہی ہے، یہ سائبر کیس میں وہ رگڑا ان کو ملنے والا ہے، اور فی الحال وہ اسد عمر نہیں آئے ہیں۔ اس میں ممکن ہے اسد عمر
ڈارک ہارس کے طور پر سامنے آئیں اور وہ پی ٹی آئی کی قیادت کریں. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، میں نے سنا ہے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا. کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس مشکل وقت میں چودھری نثار علی خان عمران خان کی مدد کے لیے آ جائیں، اور وہ اس طرح آ سکتے ہیں کہ شاید ان کی پارٹی کی قیادت چودھری نثار علی خان سنبھال لیں. لیکن یہ بات ایسا ہے کہ شوشہ ہی لگتا ہے مجھے. چودھری نثار علی خان نے اگر پی ٹی آئی جوائن کرنی ہوتی تو 5 سال پہلے کر لیتے ہیں، آج وہی لیڈر ہوتے ہیں. چونکہ ان کا وسیع حلقہ اثر ہے عسکری حلقوں میں، وہ عمران خان کو بچا سکتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی چودھری نثار علی خان تیار ہو جائیں گے؟ مجھے لگتا نہیں ہے. چودھری نثار علی خان اپنی بات پر قائم رہنے والے ہیں، اور وہ کسی صورت میں بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، کرنے والے لوگ ہیں. وہ تو دیکھو نا، میاں نواز شریف کو ان کی نہیں بنی تو وہ مقابلہ کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کا. ابھی تک وہ پی ٹی آئی جوائن نہیں کی انہوں نے، تمام تر کوششوں کے باوجود وہ نہیں گئے. تو ٹھیک ہے، ابھی عمران خان صاحب کا ایک وقت ہے، ان کو شاید ٹائم دیا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور پھر انہیں معافی مل جائے. 9 مئی کے ان کے جو گناہ ہے وہ معاف کر دیے جائیں، اور پھر ان کو ناتا دھوتا جسے کہتے ہیں لندن بھجوا دیا جائے یا کسی اور ملک میں چلے جائیں، اور پھر ایک خاص وقت کے بعد پھر وہ پاکستان کے عوام پر آ کر مسلط ہو جائیں. کیونکہ ایک کچھ عرصے کے لیے تو ان کو یہاں سیاست نہیں کرنے دی جائے گی. اب اس کے لیے بہتر وقت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اگر باہر چلے جائیں تو پھر دوبارہ ان کے لیے میدان سج سکتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ جب چھوڑ کے چلے جائیں، بزدلی کا مظاہرہ کریں، تو آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں رہتی. لیڈر کو تو بہرحال وہی ہوتا ہے نا جو کھڑا رہتا ہے. اگر عمران خان صاحب بھی کھڑے نہیں رہتے اور اسٹیبلشمنٹ سے این آر او لے کر چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی بھی وقت ختم ہو جائے گی. کہ عمران خان جیل کاٹ لیتے ہیں تو بڑے لیڈر ہیں، جیل سے فرار اختیار کرتے ہیں، کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں مجھے باہر جانے دیں، تو اس بات کا کوئی امکان ہے کہ ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی. لیڈر تبھی لوگ بنتے ہیں جب وہ بہادری اور جرأت کے ساتھ جیل کاٹتے ہیں. لیکن جب رعایتیں مانگتے ہیں، جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہاتھ پھیلاتے ہیں حکومت کے سامنے، تو حکومت کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر اب کچھ زیادہ جان نہیں ہے. تو لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کو جو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں ان میں خاصی کامیابی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. کیونکہ عمران خان اب بات کرتے ہیں باہر جانے کی، لیکن شرائط کا مسئلہ ہے. کیا وہ شرائط ان کو قبول ہوں گی جو وہ عمران خان صاحب کو پیش کی جا رہی ہیں، یا عمران خان جو شرائط پیش کر رہے ہیں اس کو اسٹیبلشمنٹ بھی قبول کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ مجھے لگتا تو یہی ہے کہ خان صاحب کو بالآخر این آر او کی شرائط پر ہی، اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پر ہی این آر او ملے گا. شکریہ.